بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. تو خیر سے او آئی سی کا جو وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس کل ورچوئل اجلاس ہو گیا، اور اب یہ کامیاب ہوا ناکام ہوا، دونوں زاویوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. کامیاب ہو گیا اس لیے کہ چلے اگر کامیابی کا معیار کیا ہے، ناکامی کا معیار کیا ہے، دونوں زاویوں سے بات ہو سکتی ہے. کامیابی اگر اس کو کہتے ہیں کہ اجلاس ہوا، ہنگامی اجلاس ہوا، بہت تمام فارن منسٹرز نے وہاں تقاریر کیں اور اس کے بعد ایک قرارداد بھی پاس ہو گئی، تو اگر یہ معیار ہے تو پھر تو واقعی بڑا کامیاب اجلاس تھا، کیونکہ بڑی تفصیلی جو ہے قرارداد پاس کی. اور اس قسم کی قراردادوں کے ناظرین جو ہوتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں. پہلا جو حصہ ہوتا ہے اس کو یوزلی پری ایمبولر پارٹ کہتے ہیں، اور اس پری ایمبولر پارٹ میں جو ابتدائیہ ہوتا ہے اس میں ایشو کی نوعیت کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، اور اگر پرانی کوئی قراردادیں پاس ہوئی ہوں تو ان کے ریفرنسز دیے جاتے ہیں. اور پھر دوسرا پارٹ جو ہوتا ہے وہ آپریٹو پارٹ ہوتا ہے. یوں کہہ لیجئے کہ پہلا پارٹ جو ہے وہ باتیں ہیں، اور دوسرا پارٹ جو ہے وہ عملی اقدامات کی صورت میں ہے. اب جو آپریٹو پارٹ ہے اس ریزولوشن کا جو کل پاس ہوئی، اس کے 18 پیراگرافز ہیں، اور ان پیراگرافز کو اگر آپ دیکھیے تو شروع ہوتے ہیں کنڈیمز جو اسرائیل کر رہا ہے فلسطین میں، وارنز in particular against the dangerous effects of Israel's continued and deliberate provocation of the religious sensibilities and feelings of the Palestinian people and the Islamic Ummah, demands a stop to all violations, pھر reaffirms the importance of the historical Hashemite custodianship of the Islamic and Christian holy sites, pھر reiterates its rejection and condemnation of the ongoing Israeli settlement, pھر expresses particular concern at the rapid pace of the Israeli policy of colonization of Palestinian lands, pھر holds Israel, the occupying authority, fully responsible for the deterioration of the situation. پھر جو ہے underscores the responsibility of the Security Council to act swiftly. اور اگر انہوں نے ایکٹ سوئفٹلی نہیں کیا اسرائیلی جو اس وقت کر رہے ہیں، تو پھر ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے یو این جی اے کا سیشن بلائیں گے. او آئی سی یو این جی اے کا سیشن بلائے گی، بلکہ جو 10th سیشن ایک ایمرجنسی اسپیشل سیشن ہوا تھا اس کو دوبارہ ریزیوم کرائے گی اگینسٹ اسرائیلی ایگریشن. پھر کالز اپون دا انٹرنیشنل کمیونٹی ایز اے ہول کہ وہ جو ایک فورتھ جنیوا کنونشن کی اس وقت خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ کام کیا جائے. پھر ریائٹریٹس اس ریڈینیس فار انگیجمنٹ ان آل ایفرٹس ٹو سپورٹ دا جسٹ کاز، پیلسٹینین کاز. پھر نوٹس دیٹ دا ایکسٹینسو اسرائیلی ایگریشن اگینسٹ دا پیلسٹینین پیپل کوئنسائڈز، یہ بھی چلیں کوئی خاص نہیں. پھر reiterates that Al-Quds al-Sharif and the blessed Al-Aqsa Mosque is a red line for the Islamic Ummah. یہ بھی چلے اچھی بات ہو گئی. اور پھر یہ ہے کہ appreciates the role played by the chair of the Al-Quds committee، یہ بھی چلیں. پھر salutes the steadfastness of the Palestinian people. پھر invites member states کہ آپ تھوڑا ہیلپ کریں فلسطینیوں کی، تاکہ وہ جو اسرائیلی آکوپیشن ہے اس کے خلاف ریزیلینس دکھا سکیں. پھر کالز فار انٹرنیشنل لیگل ایکشن تھرو اسپیشلائزڈ انٹرنیشنل کورٹس اگینسٹ اسرائیل. اور پھر آخری پیراگراف یہ ہے ناظرین جو کہ فیصلے کا کام ہوتا ہے. اور فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ ڈیسائڈس ٹو موو ارجنٹلی اینڈ کیری آؤٹ دا نیسسری کانٹیکٹس ٹو امپلیمنٹ دس ریزولوشن and convey its contents to all relevant bodies to mandate the Secretary General. تو فیصلہ بنیادی طور پہ یہ ہوا کہ جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے اس کو بس آگے پہنچا دیا جائے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اب امپلیمنٹیشن اوپر کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوا، اوپر ساری وہی بس باتیں ہیں، انوائٹس، کالز، کنڈیمز، ریائٹریٹس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس حوالے سے تو بڑی کامیاب ہو گئی او آئی سی.
لیکن کیا نکلا اس میں سے؟ بس وہی باتیں ہیں، اور یہی توقعات بھی تھیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم OIC سے بہت توقعات رکھ رہے تھے تو میرے خیال میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، کیونکہ OIC خود بھی بیچاری اندر سے کمزور ہے، ڈیوائیڈڈ ہے۔ تو جب ہاؤس ہی ڈیوائیڈڈ ہو تو اس سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ یہاں تو یہ حالات ہیں کہ اندر جو ممبر کنٹریز ہیں وہ ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں۔ عرب اجمی کے مسائل ہیں، شیعہ سنی کے ایشوز ہیں، پھر اور دوسرے بھی، ایران کا نیوکلیر پروگرام کا بہت بڑا ایشو ہے، ایران کی جو سپورٹ ہے یمن میں، یا ایون فار دیٹ میٹر حماس کو، یا حزب اللہ وغیرہ جو آرگنائزیشنز ہیں، تو وہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے عرب دنیا کے لیے۔ تو اور پھر اگر آپ تقریریں دیکھیں، جو تقریریں ہوئیں، کچھ اگر چیزیں ان سے ہی لے لی جاتی تو ہم چلیں کچھ کہتے کہ کچھ تو بات آگے بنی۔ خاص طور پہ ترکی کے جو وزیر خارجہ تھے، انہوں نے بہت کوئی اچھی چیزیں، تجاویز پیش کی، مثال کے طور پر کہ ایک انٹرنیشنل پروٹیکشن فورس بنائی جائے، اور اگر UN نہیں بناتا تو پھر OIC یہ انٹرنیشنل پروٹیکشن فورس بنا کے ڈپلوائے کرے، لیکن وہ اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ پھر ترکی کے فارن منسٹر نے یہ بھی کہا کہ چلیں OIC تو ڈیوائیڈڈ ہے ہی، مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین کے لوگ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں۔ حماس کا اپنا ایک قبلہ ہے، وہ غازہ کو کنٹرول کر رہا ہے، پھر باقی جو فلسطین کی اتھارٹی ہے انڈر صدر محمود عباس، ان کا اپنا معاملہ، الفتح جو آرگنائزیشن تھی یاسر عرفات صاحب نے جو بنائی تھی۔ تو جب فلسطین خود ہی تقسیم ہیں، وہاں پہ اتھارٹی ہی کمزور ہے، تو کس طرح معاملات آگے لے کر چلیں گے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلسطین کا معاملہ کہاں کھڑا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ UN سیکیورٹی کونسل نے تو کل اپنا فیصلہ سنا دیا، وہاں کشمیر والا حال ہوا، چلیں کشمیر سے کچھ بہتر ہوا، ایک کم از کم کوئی میٹنگ تو ہوئی، وہ کہ اس کا کوئی آؤٹ کم ڈاکومنٹ نہ نکلا، نہ کوئی پریس اسٹیٹمنٹ US نے ہونے دی، نہ کوئی وہاں سے قرارداد دی۔ اب تو یہ بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ UN سیکیورٹی کونسل نے کچھ نہیں کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ OIC اسی قرارداد جو انہوں نے کل پاس کی اس کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں؟ آیا UNGA کا جو سیشن ہے وہ بلاتے ہیں، بلا پاتے ہیں، نہیں بلاتے، تو اس سے بھی کیا نکل آئے گا؟ اس دوران ہم نے دیکھا کہ 25 ممالک، جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں بن نتنیاہو، انہوں نے 25 ممالک کو سراہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کا رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس کو ایکسیپٹ کیا ہے، کیونکہ بقول ان 25 ممالک کے اسرائیل نے اگر غازہ میں بمباری کی ہے تو وہ حماس کے جو ریاکشن میں ہوا ہے، کیونکہ حماس نے تقریباً 3000 کے قریب راکٹس برسائے ہیں اسرائیل میں، اور یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ اصل معاملہ شروع ہوا کہاں سے۔ رمضان میں یہ شروع ہوا، وہاں پہ شیخ جرح ایک نیبرہڈ ہے، وہاں سے لوگوں کو نکالا گیا، مسلمانوں کو، اور یہودیوں نے قبضے کرنے شروع کر دیے۔ تو ایک اسپونٹینیس ریاکشن تھا فلسطینیوں کا القدس الشریف میں۔ بہرحال یہ ایک آکوپیشن ہے جو چل رہی ہے، معاملہ پچھلے کئی سالوں سے، دہائیوں سے بلکہ، اور مسلمان بس سوئے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر کوئی اکنامک اور لیگل طریقے نکالے جائیں تو اکنامک سینکشنز بھی ہو سکتی تھیں، کم از کم OIC کے اگر چلیں، جن لوگوں کے سفارتی تعلقات ہیں وہ ان کو اگر توڑ نہیں سکتے اسرائیل کے ساتھ، کم از کم کوئی ٹریڈ پہ پابندیاں لگ جائیں، کوئی اکنامک سینکشن اپنے طور پہ لگا دیں، UN کو رہنے دیں، اس پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو فیصلہ کوئی نہیں ہوا، فیصلہ جو آخری پیراگراف میں نے آپ کو سنایا بس وہی ہے، باقی سب کہانیاں ہیں۔ اور اب میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ فلسطینیوں کو کچھ کرنا ہے، انہیں مزید قربانیاں دینی پڑیں گی، اور کوئی حالات ہیں نہیں۔ وہ بیچارے کتنی قربانیاں دیں، لینڈ بھی، ان کی زمین بھی ان سے چھین لی گئی ہے، اب مسلمان پیچھے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کس طرح، انلیس کہ ہم میں وہ ایک اخلاقی یا وہ ایک جذبہ پیدا ہو کہ اب ہم نے، کیونکہ باتوں سے اب کام ہونے والا نہیں ہے، جب تک اسرائیل کو میں سمجھتا ہوں کہ بائی فورس اگر کچھ نہ کیا جائے تو اس وقت تک یہ معاملہ آگے چلنا ہی نہیں ہے۔ سفارتی اعتبار سے تو یہ، یا ریئلسٹیکلی اسپیکنگ، یہ بھی شاید پاسبل نہیں ہے، لیکن اگر حوصلہ جوان ہو تو شاید کچھ بات آگے بن جائے۔ اگر مسلمان دنیا جو ہے، وہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ مسلمان ممالک ہی، جس طرح ایران ہے، ترکی ہے، پاکستان ہے، یہی کچھ ہمت کر کے
آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو شاید کچھ بات بن جائے، لیکن وہ بھی لگتا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اپنے حالات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں بدقسمتی کے ساتھ. تو یہ معاملہ بھی چلتا رہے گا، کچھ عرصے اس طرح ہی چلے گا، پھر رک جائے گا، ہم دیکھیں گے، پھر گیپ آ جائے گا 3-4 سال کے عرصے کے بعد. لیکن جو آکوپائڈ لوگ ہیں اس طرح ہی پستے رہیں گے، چاہے وہ فلسطین میں ہیں یا کشمیر میں ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا جو اندر کا ایک جذبہ ہے، اسے جذبہ جہاد کہہ لیجئے یا جذبہ ایمانی کہہ لیجئے، وہ اب کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے، اور ہو گیا ہے بلکہ یوں سمجھیے. اور اس کی وجوہات پہ اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال کوئی اتنی، اور یہ بھی بات یاد رہے کہ اس دفعہ اسرائیل کو بڑے سرپرائز ملا. جس طرح اسرائیل کے اندر مسلمان وہاں پہ ایک سول وار کی سی کیفیت پیدا ہوئی، اور پھر جس طرح حماس نے راکٹ برسائے، تو وہ بھی ایک بڑا سرپرائز تھا تو اسرائیل کے لیے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ آیا اندر سے اگر سول وار شروع ہوتی ہے، ایک انریسٹ پیدا ہوتا ہے، تو وہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا پریشر ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل جتنے بھی 6-7-8 ملین وہاں پہ ہیں اسرائیل میں، مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے. اگر یہ جمع ہو جائیں تو اندر سے پریشر بلڈ کرنا امپورٹنٹ ہو گیا میرے خیال میں. اسرائیل کے اندر جو عربز رہتے ہیں یا مسلمان لوگ رہتے ہیں، اور جن کے پاس اسرائیل کی شہریت بھی ہے، تو وہ اگر اندر سے پریشر بلڈ کریں تو وہ بھی بڑا زبردست کام ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی بھارت سپورٹ تو چاہیے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ آگے ہوتا کیا ہے. توقعات زیادہ نہ رکھیں، بٹ یہ ہے کہ انفرادی طور پہ جو بھی اسٹیٹ اس وقت فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں، اگر وہ بھی جاری رہے تو میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کبھی وہ وقت ضرور آئے گا جب اسرائیل مجبور ہو جائے گا. لیکن یہ جنگ ہے، یہ بڑی چونکہ ڈیپ روٹڈ ہے، ہیٹرڈ ہے. زائنسٹ جو ہیں وہ اب انوالوڈ ہیں اس سارے قصے میں. تو معاملہ گھمبیر سے گھمبیر ہوتا جا رہا ہے. اب صدر بائیڈن بھی دیکھیے پوری طرح سپورٹ ہی کر رہے ہیں اسرائیل کو اور ان کے کاز کو. اور یہ جو نیو کانز ہیں، ایونجلیکلز جو ہیں، یہ سارا ایک یہ معاملہ ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. تو معاملہ گھمبیر ہے، اور مسلمان سوئے ہوئے ہیں بدقسمتی کے ساتھ، اس لیے توقعات زیادہ نہیں ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ.